اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے. ویورز آج میں بات کروں گا ذرا دہشت گردی کی. تو دنیا میں دہشت گرد کون ہے؟ پچھلے 75 سال جو اب تاریخ کا حصہ ہے اس کے اندر امریکہ نے 108 جنگیں لڑی ہیں اور 108 جنگوں کے اندر اس نے تقریباً 3 کروڑ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا. یہ سمجھ لیں کہ 3 کروڑ انسان اس کے اندر ضائع ہوئے ہیں اور جو 43% وسائل تھے ان ممالک کے وہ جو تھے اجاڑ دیے معذرت کریں. اور 3 کھرب ڈالر کا اس نے اسلحہ بھی بیچا اس امریکہ نے. یعنی کہ دہشت گردی بھی اس نے کی، دوسرے ملکوں پہ حملہ بھی کیا اور دوسرے ملکوں کے اندر خانہ جنگیوں کے لیے یا جو مرضی سمجھ لیں یا دوسرے ایک ملک کو دوسرے 3 کھرب ڈالر کا اسلحہ بھی بیچا. تو یہاں سے میں اس لیے شروع کروں کہ 9/11 کا واقعہ ہوا تھا جس کے اندر جو مشرف صاحب نے ایک جواب دیا تھا امریکن ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے کہ ISI صرف ایک دفعہ سوئی، کیونکہ جب یہ ہمارے لیڈران جو ہوتے ہیں یا جو ہمارے سربراہ مملکت وغیرہ ہوتے ہیں جب یہ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو یہ TV اینکرز وغیرہ ان سے انٹرویو کرتے ہیں اور انٹرویوز کے اندر وہ سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ جس سے پاکستان کی کسی طریقے سے تذلیل ہو. لیکن وہ جو جنرل پرویز مشرف تھے وہ کوئی نارمل انسان تو تھے نہیں، وہ ان تمام کی دکھتی رگیں اور ہر چیز کو سمجھتے تھے. تو انہوں نے جب TV اینکر نے ان سے سوال کیا کہ 9/11 کے بعد اسامہ بن لادن جو تھا ایبٹ آباد کے اندر آرمی کے یونٹ کے یا آرمی کے حصار کے قریب رہتا رہا ہو تو کیا آپ کی ISI سو رہی تھی؟ تو اس کا جواب پرویز مشرف صاحب نے انگلش کے اندر دیا تھا، لیکن میں یہاں پہ اردو میں بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا ذرا انگلش بھی بول دیتا ہوں کہ only one time ISI was sleeping but American CIA always sleeping, all time sleeping. انہوں نے کہا کہ 3 ڈفرینٹ ایئر فیلڈ سے 3 جہاز ہائی جیک کیے گئے اور ایک چوتھا بھی ہائی جیک کیا گیا تھا جو انہی کے F-16 نے مار گرایا تھا. انہوں نے کہا 3 ایئر کرافٹ جو ہوتے ہیں آپ کی ڈفرینٹ ایئر فیلڈ سے ہائی جیک ہوتے ہیں. 2 آ کے ٹکراتے ہیں جناب آپ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ، ایک جا کے آپ کا گرتا ہے پینٹاگون کے اوپر. پینٹاگون وہ ادارہ ہے امریکہ کا کہ جتنی حفاظت پریزیڈنٹ آف امریکہ USA کی ہوتی ہے اتنی ہی پینٹاگون کی، کیونکہ پینٹاگون ہی ان کی حفاظت کرتا ہے صدر امریکہ کی. تو پینٹاگون پہ بھی انہوں نے جا کے جہاز پھینکا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ISI was only one time sleeping. لیکن یہ بتائیں کہ آپ کی CIA جو تھی وہ کیا کر رہی تھی؟ تو انہوں نے بڑا زبردست قسم کا جواب دیا تھا اور اس کے اوپر اینکر بھی لاجواب ہو گیا تھا اور جو وہاں پہ سامعین بیٹھے تھے انہوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی تھی کہ واقعی یہ کوئی شخص ہے. تو بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر واحد جو دہشت گرد ہے میری نظر میں وہ امریکہ ہے. اور دنیا کے اندر ایک ناکام ترین ادارہ بھی ہے جس کا نام ہے یونائٹڈ نیشن. یعنی کہ یہ کہاں کی یونائٹڈ نیشن ہے؟ یونائٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ متحد کرنے والا، متحدہ. تو اس نے کون سی قوموں کو متحد کیا؟ کشمیر کا مسئلہ جب سے پاکستان اور انڈیا جو ہیں یہ سیپریٹ ہوئے ہیں آج تک لٹکا ہوا. بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا، یونائٹڈ نیشنز خاموش. عراق کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا، انسانیت کی تذلیل کی، یونائٹڈ نیشن خاموش. لیبیا کے اوپر خانہ جنگی انہوں نے مسلط کی، یونائٹڈ نیشن خاموش. اسرائیل دہشت گردی کر رہا ہے گا فلسطین کے اندر، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ طالبان نے تو اپنا ملک آزاد کرایا، تو وہ تو دہشت گرد کہلاتے ہیں جنہوں نے اپنا ملک آزاد کرایا. اور اسرائیل جو کسی دوسرے ملک پہ قبضہ کر رہا ہے وہ دہشت گرد نہیں کہلاتا یونائٹڈ نیشن کی نظر کے اندر. تو یہ ناکام ترین ادارہ جو ہے دنیا کے اندر وہ یونائٹڈ نیشن ہے. بے شک اس سے کچھ لوگ اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن میں اپنی نظر بتا رہا ہوں. اب آتے ہیں ذرا موجودہ صورتحال کی جانب. تو خبریں ذرا کچھ ایڈونچر ٹائپ ہیں.
ویسے تو لاہور ہائی کورٹ کا نام جو ہے وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا کہ انہوں نے کس طریقے سے شریف خاندان کو، اشرافیہ کو یہ ریلیکس دیتے رہے ہیں، بیلیں دیتے رہے ہیں، یعنی کہ یہ تو اتوار کے دن، چھٹی والے دن تہہ خانے میں بھی پہنچ کے حمزہ شہباز کو بیل دے دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ابھی وہ جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن تھا، اس کا جو کیس ہے گا وہ ذرا منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے۔ حالانکہ میں اس چیز سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ یہ ہماری جو عدالتیں ہیں اس کے اندر ججز جو ہوتے ہیں بولتے کچھ اور ہے، جس سے لگتا ہے کہ جناب فیور جو ہے وہ، یعنی کہ جو ملزم ہے وہ مجرم بننے جا رہا ہے، لیکن جو ہوتا ہے یہاں پہ اینڈ کے اوپر جو مظلوم ہوتا ہے، جو سائل ہوتا ہے، وہ مجرم بن جاتا ہے اور جو دوسرا ہے وہ بچ جاتا ہے، خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ۔ کیونکہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ خواتین کو ایک خصوصی ریلیف دیتا ہے، لیکن وہ جو خواتین ہونی چاہیے وہ شریف خاندان کی ہونی چاہیے، اور جسے کہتے ہیں کہ نواز شریف کی بیٹی خاص طور پہ ہونی چاہیے۔ 7 سال قید ہوئی ہے گی اس عورت کو، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے اس کو رہا کیا تھا اپنے باپ کی تیمارداری کے لیے۔ صرف لاہور ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان سے کوئی پوچھے کہ جناب انہوں نے اپنے باپ کی کتنے دن تیمارداری کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ شریف خاندان کے لیے تو پاکستان قبرستان ہے، مردے صرف یہ یہاں پہ دفناتے ہیں، باقی تو سب کچھ انگلینڈ کے اندر ہے۔ یہ چھوٹی سی سرجری ایک کرانے یہ بھی انگلینڈ جا رہی تھی وہ، لیکن بہرحال کوئی ڈنڈا سخت آیا یا اس کا بیانیہ اس قسم کا تھا کہ اس کو روک لیا گیا، ادروائز یہ ابھی تک چھو منتر ہو چکی ہوتی، اور یہ جو نون لیگ کے جو باقیات ہیں گی نا، یہ بغلیں بچا رہی ہوتی۔ یہی خواجہ آصف تھا جو کہتا تھا کہ ان کو ہر حالت میں باہر جانا چاہیے اور نواز شریف ہر حالت میں علاج کروا کر آئیں گے، لیکن آج تک۔ اچھا، مجھے یہاں پہ ایک سوالیہ نشان انگلینڈ کے ڈاکٹروں پہ، ہمارے جو ڈاکٹر ہیں جن کے پاس بیچاروں کو فیسلٹیز بھی پوری نہیں ہیں، ہمارے ہاسپٹل میں، پھر بھی وہ مریض کو بچا ہی لیتے ہیں۔ لیکن یہ کیسا مرض ہے اور وہ کیسے ڈاکٹر ہیں کہ 2 سال میں اس شخص کو ٹھیک نہیں کر سکے اگر یہ علاج کروا رہا ہے۔ تو ویسے ایک چھوٹی سی بات یہ ہے گی کہ بغیرتی کا علاج کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ آپ کو اپنے ذاتی خون کے اندر سے ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے اندر خون حلال کا ہے تو ہو جاتا ہے، ادروائز نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں کہ ذرا انٹرنیشنل اس کی جانب۔ انڈیا جو ہے پاکستان کے اندر سائبر کرائمز کے اندر ملوث ہے، اور باقاعدہ اس کے ثبوت بھی ISI نے، کیونکہ ISI کا ہی کام ہے، ایجنسیوں کا کام ہوتا ہے، ایجنسیوں نے حاصل کر لی ہے۔ اب اگر ایجنسیوں نے یہ ثبوت حاصل کر لیے تو میں یہاں پہ ایجنسیوں کو کہوں گا کہ دماغ ہمارے پاس بھی بہت ہے، ہمارے ملک کے اندر دماغ بہت ہے، تو ہم کیوں نہ اس طرح کریں؟ جب وہ کر رہا ہے تو ہم بھی کریں۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا اسی کو کہتا ہے۔ جب انہوں نے آ کے ہمارے کشمیر کے اندر 2-3 درخت گرائے تھے تو ہم نے بھی ان کے 2 طیارے گرائے تھے، تو اس کو کہتے ہیں جواب دینا۔ تو اس کا جواب اسی طریقے سے دیا جا سکتا ہے اور دینا بھی چاہیے، کیونکہ اب جسے کہتے ہیں کہ جو لاتوں کے بھوتے وہ باتوں سے مان نہیں رہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ اچھا، دوسری طرف ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ طالبان نے انڈیا کا ایک ٹریننگ سینٹر تھا جو پنجشیر میں تھا۔ اچھا، یہ لفظ پانچشیر ہے جو میں کہتا ہوں، پانچشیر نہیں ہے۔ تو پانچشیر کے اندر جو تھا تو اس کے اوپر انہوں نے دھاوا بولا، اور دھاوا بولنے کے بعد اس کو نظر آتش کر دیا۔ لیکن دوسری طرف میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ طالبان کی حکومت کے اندر یہ جو طورخم کی بارڈر ہے، جب افغانستان کے علاقے کے اندر ادھر پاکستان کے پرچم کی بے حرمتی کی گئی، گو کہ طالبان نے اس پہ ایکشن لیا، لیکن یہ بتائیں کہ کیوں کی گئی؟ طالبان کی حکومت ہے نا، اسلامی حکومت ہے گی نا۔ اسلام کے اندر تو جسے کہتے ہیں کہ یہ جو نون لیگ والے جو شور کر رہے تھے کہ یہ
ریاست مدینہ تو افغانستان میں بنی ہے، پاکستان میں بن ہی نہیں سکی. پاکستان میں کیسے بنتی جب آپ کی جو باقیات ابھی تک ڈائریکٹر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور کہاں کہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو پاکستان کے اندر کیسے بنے گی؟ ماشاءاللہ سے پنجاب پولیس کا ایک محکمہ ایسا شہباز شریف کھڑا کر کے گیا ہے کہ اگر یہ تو ریاست مدینہ کیا، اگر جنت میں بھی ان پولیس والوں کو دروغہ بنا دیا جائے تو یہ جنت میں بھی کسی کو پیسے لیے بغیر داخل ہونے نہیں دیں گے. حالانکہ ادھر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، لیکن یہ تو ہماری پولیس کے اندر تو اس طرح صلاحیت کر گئی ہے. یہ تمام چیزیں، رشوت، بدعنوانی، اتنی بڑی داڑھی ہوگی، سنت رسول رکھی ہوگی، 5 وقت کا نمازی ہوگا ایس ایچ او، لیکن رشوت لے رہا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ تنخواہ کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اجرت ہے اور جو خرچہ ہم نے پورا کرنا ہے وہ یہیں سے پورا کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ طالبان کے علاقے کے اندر ہمارا جھنڈا نظر آتش ہوا، گو کہ اس پہ طالبان نے ایکشن لیا، لیکن میں اس چیز کو پھر وہ کرتا ہوں، اور میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر اس کا تفصیلی ذکر بھی کیا تھا کہ طالبان کے ابھی تک وہ اپنے ملک کے اندر جو پاکستان کے خلاف زہر ہے اس کو کم نہیں کر سکتے. اور یہ میں آپ کی تاریخ نہیں بتا رہا، میں خیبر پختونخوا کا رہنے والا ہوں، اور میں نے ان افغانیوں کی پہلی کھیپ بھی پاکستان میں آتے ہوئے دیکھی ہے آج سے 40 سال پہلے. 40 سال سے یہ ہمارا کھا رہے ہیں، ہمارا پی رہے ہیں، ہمارا سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. اور جو مہاجرین پاکستان کے اندر رہتے ہیں یہ بھی ایون کہ پاکستان کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں. نہیں، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو آپ ایسا کریں، زیادہ دور نہیں جائیں، پشاور شہر چلے جائیں اور اس کے اندر وہاں پہ ایک علاقہ ہے کارخانوں کے اندر کسی افغانی کے ساتھ آپ ذرا سی لڑائی کر لیں کسی بات پہ، دیکھیں آپ کو کتنے افغانی مل کے ماریں گے، اور اس کے بعد کیا پاکستان کے بارے میں باتیں کریں گے وہ آپ کو خود پتہ لگ جائے گا. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ اٹک تک کا علاقہ ہمارا ہے. اور سب سے پہلے یہ جو شر شروع ہوا تھا یہ طالبان کی حکومت، پہلی والی جو طالبان کی حکومت تھی اس میں شروع ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اٹک، بلکہ ایک اور طالبان کے لیڈر تھے وہ تو کہتے تھے جہلم تک کا علاقہ ہمارا ہے. تو بات یہ ہے کہ طالبان کو اس چیز کو نرم نہیں لینا چاہیے، اور پاکستان کو بھی اس چیز کو نرم نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ بدقسمتی سے ہم جو ہے بھائی چارے کے اوپر چلتے ہیں، اور ہم دراصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی قوم ہے ہی درد مند قوم. سب سے زیادہ بھیک پاکستان میں دی جاتی ہے، ٹیکس نہیں دیا جاتا، لیکن بھیک کے نام پہ ہم جو ہے نا ہر چیز دے دیتے ہیں. کوئی بھیک مانگنے آ جائے تو ہم اس کو دے دیتے ہیں، لیکن اگر ٹیکس مانگنے کے لیے کوئی آئے گا تو وہ ہم نہیں دیں گے. نہیں، ٹیکس نہیں دینا. 22 کروڑ کی آبادی کے اندر 26,000 لوگ صرف ٹیکس دے رہے ہیں، آپ اس سے اندازہ لگائیں. اچھا، پھر اس کو نیگیٹو کیا پھیلایا جاتا ہے؟ نیگیٹو میں کہہ رہا ہوں، نیگیٹو نہیں کہہ رہا ہوں، میں نیگیٹو کہہ رہا ہوں، یعنی کہ متضاد بات کیا پھیلائی جاتی ہے؟ ہم ماچس پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، ہم اس پہ بھی دیتے ہیں، ہم اس پہ بھی دیتے ہیں، تو سب سے زیادہ ٹیکس ہم. اور بھائی اس کو ٹیکس نہیں کہا جاتا، ذرا اکانومی پڑھ لیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو ہمارے لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یا بلکہ پڑھے لکھوں کو بھی چھوڑے، جو ٹی وی اینکر ہیں، یہ واحد ایک ملک ہے کہ اس کے اوپر ٹی وی اینکر جو ہے وہ بجٹ پہ بھی بات کر لیتا ہے، سیاست پہ بھی بات کر لیتا ہے، صحت پہ بھی بات کر لیتا ہے، کورونا پہ بھی بات کر لیتا ہے، ہر چیز پہ بات کر لیتا ہے. پہلے عبور تو حاصل کرو کس چیز پہ، لیکن نہیں، بس انہوں نے کچھ یاد کر کے آنا ہے، کچھ چیزیں یاد کر کے آنی ہے. آج اس چیز کے اوپر میرے پروگرام کی ریٹنگ ہائی ہوگی تو میں یہ کام کروں. تو بات یہ ہے کہ وہ ملک، ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں آخری، وہ ملک کیا ترقی کریں گے جدھر جوتے جو ہیں وہ تو شوکیس میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، شیشے کے شوکیس میں خوبصورت، اور کتابیں فٹ پاتھ پہ بک رہی ہوتی ہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اور اجازت چاہنے سے پہلے میرے جو روایتی جملے ہیں کہ افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے شکریہ کے ساتھ. ایک یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارے عوام کی جیبوں پہ بوجھ ہے. تیسری بات، یہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہے اب اس کو واپس آنا چاہیے. اور سب سے آخر میں کہوں گا
کہ ہماری عدلیہ کو، کیونکہ جس طرح دریا کا جو منبع ہوتا ہے وہ کوئی پہاڑ ہوتا ہے، دریا جو ہے وہ پہاڑ سے نکلتا ہے، تو ہمارے ملک کے اندر جو کرپشن کا منبع ہے وہ ہماری عدالتیں ہیں۔ ہماری عدالت میں جج جج کے نیچے بیٹھا ہوا، ریڈر ریڈر کے نیچے بیٹھا ہوا، آواز لگانے والا، یہ تمام ایک ہی، جس طرح وہ آپ نے دیکھا ہوگا ہار ہوتا ہے نا، اس کے اندر ہر پھول پرویا جاتا ہے، یہ اس طرح ایک ہی دھاگے میں پروئے ہوئے ہیں۔ پھر ان کے نیچے وکلا، وکلا کے نیچے جناب ان کا منچی، اور منچی کے نیچے یہ جو وہاں پہ فوٹو اسٹیٹ اور اسٹامپ فروش بیٹھے ہیں۔ تو ہماری عدلیہ کو چاہیے کہ انصاف پرووائڈ کرے اور انصاف کو سستا کرے۔ 50 روپے والا اسٹامپ پیپر آپ ہی کی عدالتوں میں 250 روپے کا بکتا ہے، آج تک کسی جج نے اس پہ 100 موٹو نہیں لیا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ حصہ ہے۔ اس لیے اپنے ججز کی کرپشن کو بھی دیکھیں۔ روز محشر کے دن، یعنی کہ میں بلکہ اس بات کو ہی چھوڑتا ہوں، میں ایک بات آپ کو آخری کر دیتا ہوں ججز کے لیے، ججز صاحبان، آپ لوگ جنازہ ضرور پڑھا کریں، کسی بھی شخص کا جنازہ ضرور پڑھا کریں، اور ذرا کفن کو اٹھا کر دیکھ لیا کریں، کفن پہ جو چادر ہوتی ہے کہ وہ کچھ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے یا نہیں ہے، سب کچھ ادھر ہی چھوڑ گیا۔ اس کے ساتھ ہی یاد چاہوں گا تمام دیکھنے سننے والوں کو، خدا حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔